Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon. I requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan as early as possible. شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی پہلی ترجیح ہے۔ بیروت کے راستہ انخلا کے لیے لبنانی وزیر اعظم سے بات کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا لبنانی وزیر اعظم نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قطر کے قومی دن کی تقریب کے دوران وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا عزم بھی دہرا دیا۔ بولے امیر قطر کی دور اندیش قیادت میں قطر نمایاں ترقی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا امیر قطر پاکستان میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کی گنجائش موجود ہے۔ شام میں باغیوں کا بشار الاسد کی طرف سے لڑنے والے فوجیوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ محمد الجولانی نے کہا معافی کا اطلاق فوجی افسروں پر نہیں ہوگا۔ محمد الجولانی کی شامی وزیر اعظم سے ملاقات، عبوری حکومت پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں شمالی شام میں باغیوں کی سالویشن گورنمنٹ کے سربراہ محمد البشیر بھی شریک ہوئے۔ شامی وزیر اعظم نے کہا حکومت عوام کے منتخب قیادت کو اقتدار سونپنے کے لیے تیار ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہو چکی ہے۔ اردن کے بعد شاہ عبداللہ دوم اور امریکی صدر جو بائیڈن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہ عبداللہ نے شام کی سلامتی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر گفتگو۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر انتہا پسند آبادکاروں کے حملوں پر بھی اظہار تشویش۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی کے مطابق شام میں اس وقت کوئی اہم رہنما موجود نہیں، تمام باغی گروہوں سے رابطے کی کوشش جاری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کا دورہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شام، غزہ، لبنان اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ شام کو 11 ملین پاؤنڈ کے اضافی انسانی امداد فراہم کرے گا۔ خطے میں استحکام کے لیے سعودی عرب سے دفاعی تعاون بڑھانے کا بھی اعلان۔ بولے سعودی عرب کو لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے معاہدے پر قائم ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا برطانیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ابوظہبی میں شیخ زید گرینڈ مسجد کا بھی دورہ۔ کیئر سٹارمر کی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات۔ غزہ میں قیام امن کے لیے اہم پیش رفت۔ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ رہائی کے منتظر اسرائیلی قیدیوں کی فہرست فراہم کر دی۔ قاہرہ میں موجود حماس کے وفد نے فہرست مصری حکام کے حوالے کی۔ ابتدائی مرحلے میں بیمار اور عمر رسیدہ اسرائیلیوں کو رہائی ملے گی۔ حماس کی جانب سے دی جانے والی فہرست میں امریکی شہریت رکھنے والے 4 یرغمالی بھی شامل۔ حماس نے اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کی فہرست بھی تھما دی۔ کہا اسرائیل اپنے شہریوں کے بدلے فلسطینیوں کو رہا کرے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فہرست کا جائزہ لے رہا ہے۔ اسرائیلی مذاکراتی وفد جلد قاہرہ پہنچے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، 50 فلسطینی شہید، 100 زخمی۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 44,758 ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر علماء کرام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا الزام۔ 4 صدہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا علماء کو علماء کے مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ واضح کیا کہ وہ ایک مدرسے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ FATF اور IMF چاہتے ہیں مدارس کو کنٹرول کرو، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے۔ عالمی اداروں سے معاہدہ اور شرائط قوم کے سامنے رکھنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل پر حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے بے انکار کر دیا۔ کہا کوئی ترمیم قبول نہیں۔ مدرسے کی بقا مستقل نظام میں ہے، مدرسے کی بقا وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی۔ اب مدارس کے نظام کو کسی بھی قسم کے بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا معاملہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ مدارس کو
قومی دھارے میں لایا جائے. یہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ کے تحت نہیں ہوا تھا. تمام مدارس بشمول ہر مکتبہ فکر کے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے. مدارس کو بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں. علماء کرام کے مشترکہ اجلاس میں بیرونی ایجنڈے کا تاثر رد کر دیا. حافظ طاہر اشرفی بولے ہر بار بیرونی ایجنڈے کا خوف طاری کیا جاتا ہے. خدارہ مدارس کے پلیٹ فارم پر سیاست نہ کریں. مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے. سوال کیا کہ کیا بیرونی ایجنڈے والا کوئی مدرسے میں تعلیم پر ڈکٹیشن دے سکتا ہے. علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مدارس تعلیمی معاملہ ہے, اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے. ڈی جی مذہبی تعلیم غلام قمر کا کہنا ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے, تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے. اجلاس میں مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھنے سے متعلق حافظ طاہر اشرفی کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. وزیر اطلاعات عطا طارق نے مدارس بل میں قانونی پیچیدگیوں کا عذر پیش کر دیا. اجلاس سے خطاب میں کہا پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی یہ بل ایکٹ نہیں بن سکا. 2018 میں تمام علماء کرام کی مشاورت سے مدارس کو قومی دھارے میں لایا گیا. وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین بولے رجسٹریشن کی مخالفت کرنے والوں کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا رجسٹریشن کا مقصد ہرگز مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس. میزبان گورنر پنجاب نے میزبانی کی. اتحادی جماعتوں کا اجلاس نتیجہ خیز رہا. تمام صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مشترکہ اجلاس 24 دسمبر کو لاہور میں منعقد کرانے کا فیصلہ. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ملکی استحکام میں سیاسی جماعتوں کا کردار کلیدی ہے. پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا ملنا خوشائند ہے. اجلاس میں گورنر خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ شریک ہوئے. سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد بھی شامل تھے. وزیر اعظم کا اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم. باور کروایا کہ معیشت کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. امن و امان پر اجلاس کے دوران حکم دیا کہ شر پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران کسی معصوم اور بے گناہ شہری کو نشانہ نہ بنایا جائے. فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروا دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. 16 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا. انسان ہو یا فرشتے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مذاکرات کی پالیسی مزید واضح کر دی. مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا موجودہ مسائل کا حل صرف عدل اور قانون کے حکمرانی سے ہی ممکن ہے. بانی پی ٹی آئی 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی. اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو 13 دسمبر کو اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے. شبلی فراز بولے جعلی حکومت جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتی ہے. پاکستان کسی خاص طبقے کی ملکیت نہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کا مطالبہ. کہا سول نافرمانی کی تحریک ابھی فائنل نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد چیزیں فائنل ہوں گی. مخصوص نشستوں اور کے پی کی سینٹ انتخابات کا معاملہ. الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں سینٹ الیکشن سے متعلق سماعت پر غور ہوگا. مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل. الیکشن کمیشن اجلاس میں شرکت کے لیے متعلقہ ونگز کو ہدایت جاری. حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 74,337 حج درخواستیں موصول ہو چکیں. 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط کے ساتھ نزدیکی بینک میں آج درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے. سمندر پار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم میں قرعہ اندازی کے بغیر شامل ہو سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے کے زرعی شعبے میں روبوٹک مشینری اور ٹولز متعارف کروانے کا عزم. چین میں ایم او یو پر دستخط کر دیے. مریم نواز نے اے آئی فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور سی ای او سے ملاقات کے دوران روبوٹک ٹیکنالوجی سے مزین جدید ترین زرعی آلات کا معائنہ کیا. نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے مشینری کی خریداری کے لیے ہائی جیا میڈیکل ٹیکنالوجی سے بھی ایم او یو پر دستخط کر لیے گئے. مریم نواز نے ادارے کے صدر ڈاکٹر لیو فول یانگ سے ملاقات میں درکار مشینری سے متعلق بریفنگ لی.
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां योम शहादत। 1971 में पाक भारत जंग के दौरान शकरगढ़ सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में मदद की। दुश्मन की मशीन गन की गोली सवार मोहम्मद हुसैन के सीने पर लगी। सीने पर दुश्मन का वार सहने वाले सवार मोहम्मद हुसैन ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जम करने की कोशिशें तेज। सीईओ गूगल ने कहा सर्च इंजन बड़ी तब्दीली के इब्तदाई मराहिल में है। 2025 के शुरू में ही काफ़ी तब्दीलियां नुमायां हो जाएंगी। सर्च इंजन मसनूई ज़हानत से पेचीदा सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएगा। दिन में 10 घंटे बैठना हार्ट अटैक का बाइस बन सकता है। तहकीक के मुताबिक 10 घंटे मुसलसल बैठे या लेटे रहने से हार्ट अटैक का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का हर आधे घंटे बाद थोड़ी देर चलने का मशवरा।